جی قبل ایک مومن نے سوال کیا ہے کہ پہلے جب اس کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت وہ اہل سنت تھا، لیکن بعد میں وہ اپنا فقہ تبدیل کر لیتا ہے، مثلا اہل تشیع کے فقہ کو اپنا لیتا ہے، تو بعد میں لیے کیا اس کو دوبارہ سے نکاح پڑھنا ضروری ہے، یا وہ جو نکاح پڑھا گیا تھا وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نکاح ہے وہ مرد عورت یا لڑکا لڑکی کی رضامندی کا نام ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں راضی ہو جائے کہ ہم یہ ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ قائم کریں گے، رضامندی کافی نہیں ہے۔ ورنہ اس دنیا میں جتنے بھی ناجائز کام ہوتے ہیں اور بدکاریاں ہوتی ہیں، ان میں دونوں کی رضامندی سے بدکاری ہوتی ہے۔ رضامندی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا صیغہ پڑھا جانا چاہیے۔ صیغہ اگر امکانی صورت میں عربی میں پڑھا جائے، جس کے طریقہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، بعض اوقات بالفرض اگر لڑکا لڑکی دونوں پڑھے لکھے ہیں اور وہ دونوں صیغہ نکاح پڑھ سکتے ہیں، لڑکی ایجاب کا وہ صیغہ پڑھے اور لڑکا قبول کا صیغہ پڑھے، یا پھر دونوں نے کسی عالم دین کو وکیل بنایا ہو، وہ دونوں کی وکالت میں صیغہ پڑھتا ہے، یا لڑکے نے الگ اور لڑکی نے الگ وکیل بنایا ہو تو اس کے مطابق صیغے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اور اگر عربی نہیں تو کم از کم مقامی زبان میں، اپنی زبان میں، اردو میں، کسی اور زبان میں اگر صیغہ پڑھا گیا ہے جس کا مضمون یہ ہوتا ہے پہلے لڑکی کی طرف سے، مثلا لڑکی کا وکیل کہتا میں مثلا ہم اردو میں عربی میں کہتے ہیں انکحت موکلتی موکلکا علی المہر المعین المعلوم، میں اپنی موکلہ جو فلاں خاتون ہے، میں اسے تمہارے موکل جو لڑکا ہے اس کے نکاح میں دیتا ہوں اتنے حق مہر میں۔ پھر اس کے فوراً بعد اگر دونوں نے مجھے وکیل بنایا ہو تو میں کہتا ہوں قبلت النکاح لموکلی، میں نے جو ہے نا اپنے موکل کی طرف سے اس نکاح کو قبول کر لیا ہے۔ تو یا اردو میں پڑھا جاتا ہے تو اس اہل سنت عالم دین نے عربی میں یا دونوں کی رضامندی معلوم کرنے کے علاوہ اگر اردو میں یا عربی میں صیغہ پڑھا ہو، چنانچہ بعض اہل سنت علماء کرام کے ساتھ میں نے یہ نکاح پڑھا ہے، اور وہ لڑکے سے یوں یہ کہتے ہیں کہ فلان لڑکی کو ہم اتنے حق مہر میں تمہارے نکاح میں دے رہے ہیں، تمہیں یہ قبول ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہاں جی مجھے قبول ہے۔ تو 3 دفعہ اس طرح کا اقرار لیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح صیغہ پڑھا گیا ہو تو وہ نکاح ٹھیک ہے، صیغہ پڑھا گیا ہے، وہ البتہ عربی میں نہیں پڑھا گیا ہے، اردو میں پڑھا گیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح نہ پڑھے، صرف دونوں کی رضامندی پوچھیں کیا تو راضی ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور وہ صرف رضامندی کا اظہار کرے تو وہ ناکافی ہے۔ اگر صیغہ پڑھا گیا ہے عربی میں یا اردو میں، جب مثلا یہ لڑکا اہل سنت تھا اور ابھی وہ شیعہ ہو گیا ہے، تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ بلکہ صرف اس صورت میں ہو جائے، بلکہ اگر لڑکا اہل سنت بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی صیغہ پڑھا جانا ضروری ہے، صرف طرفین کی رضامندی معلوم کرنا وہ کافی نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک بھی اگر صیغہ نہیں پڑھا گیا ہے تو صیغہ پڑھا جانا چاہیے، اسی طرح شیعوں کے ہاں نہیں پڑھا گیا ہے تو صیغہ پڑھا جانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔